بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں والد حکیم محمد امانت علی مغل، جو کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو ویوز یوٹیوب چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور الشفا ہربل ٹی وی کی جانب سے آج ہم آپ کو ایک بہت ہی شاندار نسخہ بتانے جا رہے ہیں، اور اس کے رزلٹ بہت ہی عمدہ ہیں۔ تو ویوز آتے ہیں اس کی فوائد کی جانب۔ وہ دوست اور وہ پیاری بہنیں جن کو معدے میں گرمی ہو چکی ہے، اور معدے میں گرمی ہونے کی وجہ سے بہت ہی پریشان ہیں، کافی ٹھنڈے شربت استعمال کیے ہیں اور کافی ہربل میڈیسن استعمال کی ہے، اور کافی جو ہے سیرپ استعمال کیے ہیں، تو ابھی تک آپ کے معدے کا مسئلہ حل نہیں ہوا، تو یہ آپ آج کا ہمارا نسخہ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کے معدے کی گرمی زائل ہو جائے گی۔ اور ساتھ ساتھ جن کو جگر کا مسئلہ ہے، یعنی کہ جگر کی سوزش ہو چکی ہے، اور جگر جو ہے جس میں سدے بننا شروع ہو چکے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ لوگ جن کو ہیپاٹائٹس بی کا مسئلہ بن چکا ہے اور ہیپاٹائٹس سی کا مسئلہ بن چکا ہے، تو اس کے لیے آپ یہ آج کا نسخہ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے جو ہیپاٹائٹس ہے، ہیپاٹائٹس بی ہے یا ہیپاٹائٹس سی ہے، یا جگر میں سوزش ہے یا جگر میں گرمی ہے، وہ آپ کی بالکل ختم ہو جائے گی۔ یہ نسخہ آپ نے تقریباً 1 منتھ سے 2 منتھ استعمال کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کی جو ہیپاٹائٹس بی ہے یا ہیپاٹائٹس سی ہے، انشاءاللہ آپ کی ختم ہو جائے گی۔ اور ساتھ ساتھ جن کو مثانے میں گرمی ہو چکی ہے، یعنی کہ معدے کی گرمی اور جگر میں گرمی ہو جائے تو مثانے میں بھی گرمی ہو جاتی ہے، اور جب مثانے میں گرمی ہو جاتی ہے تو پیشاب کھل کر نہیں آتا، پیشاب جل کر آتا ہے، قطرہ قطرہ آتا ہے، تو بھی وہ یہ آپ نے نسخہ استعمال کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کے معدے کا مسئلہ، جگر کا مسئلہ اور ساتھ مثانے کی جو گرمی ہے وہ بھی آپ کی ختم ہو جائے گی۔ اور ساتھ ساتھ وہ دوست اور وہ پیاری بہنیں جن کو چہرے پر کیل مہاسے نکلتے ہیں اور داغ دھبے بن جاتے ہیں، چھائیاں پڑ جاتی ہیں، اور کافی کریمیں استعمال کر چکے ہیں، ابھی تک آپ کو فائدہ نہیں ہوا، تو ویووز یہ آپ نے یہ آج کی میڈیسن استعمال کرنی ہے تو انشاءاللہ آپ کے کیل مہاسے، داغ دھبے یہ ختم ہو جائیں گے، کیونکہ یہ اندرونی مسئلے ہوتے ہیں، اور بیرونی کریمیں آپ لگائیں گے تو آپ کا چہرہ ٹھیک نہیں ہوگا، اندرونی مسئلے آپ کے ٹھیک ہوتے جائیں گے تو آپ کے چہرے کے کیل مہاسے، داغ دھبے وہ آپ کے ختم ہو جائیں گے۔ تو بھی وہ اس کے علاوہ جن کو خارش کا مسئلہ ہے، یعنی کہ خارش پرانی سے پرانی ہے، کسی دوست کو 10 سال خارش پرانی ہے، کسی کو 5 سال پرانی ہے، خارش تر ہے یا خشک ہے، تو بھی وہ یہ آج کا نسخہ آپ نے استعمال کرنا ہے تو انشاءاللہ یہ آپ کی خارش پہلے روز ہی میں ختم ہو جائے گی، اور یہ آپ نے پراپر 10 سے 20 روز یہ میڈیسن استعمال کرنی ہے تو انشاءاللہ یہ خارش آپ کی ختم ہو جائے گی۔ اور ساتھ ساتھ جن کو ددر کا مسئلہ ہے، یعنی کہ چہرے پر ددر بن جاتے ہیں، جسم پر ددر بن جاتے ہیں، تو اس کے لیے کافی میڈیسن آپ نے استعمال کی ہے، ابھی تک آپ کو فائدہ نہیں ہوا، تو ویوز آپ نے یہ آج کا نسخہ استعمال کرنا ہے تو آپ کا جو ددر کا مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو جائے گا۔ اور ساتھ ساتھ جن کو چنبل بن جاتی ہے، کسی کو پاؤں پہ چنبل بن جاتی ہے، کسی کو جسم پر چنبل کا مسئلہ بن جاتا ہے، تو ویوز آپ نے یہ آج کی میڈیسن استعمال کرنی ہے تو انشاءاللہ یہ آپ کا مسئلہ 10 سے 15 روز میں ٹھیک ہو جائے گا۔ اور ساتھ ساتھ جن کو سوریسس کا مسئلہ ہے اور اگزیما کا مسئلہ ہے وہ بھی آپ کا حل ہوتا جائے گا۔ اور ساتھ ساتھ جن کے ہاتھ پاؤں میں جلن ہوتی ہے، یعنی کہ شوگر والے پیشنٹ آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاؤں میں اور جو ہمارے ہاتھوں میں جلن ہوتی ہے، اور ساتھ
وہ پیشنٹ جو شوگر کے پیشنٹ ہوتے ہیں اور وہ ہمارے کلینک پہ آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاؤں میں اور ہاتھوں میں جلن ہوتی ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسا کہ اوپر آگ رکھ دی گئی ہے، تو آپ نے یہ نسخہ استعمال کرنا ہے۔ جیسا جیسا اس کو استعمال کرتے جائیں گے، آپ کی جو جلن ہے یا جو ہاتھوں میں سڑکن ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اور ساتھ ساتھ وہ پیاری بہنیں جن کو 18 کا مسئلہ ہے، کسی میری پیاری بہن کو 5 سال سے 18 کا مسئلہ ہے، کسی کو 10 سال سے 18 کا مسئلہ ہے، تو یہ آج کی میڈیسن استعمال کریں گے۔ تقریباً یہ 3 سے 4 منتھ آپ نے میڈیسن استعمال کرنی ہے، تو انشاءاللہ 18 پرانے سے پرانا وہ آپ کا ختم ہو جائے گا۔ تو بھی وہ جن کو جسم میں گرمی ہوتی ہے اور جسم کی گرمی کی وجہ سے دانے نکل آتے ہیں اور سارے جسم پر دانے نکل آتے ہیں، تو ویوز آپ نے یہ آج کی میڈیسن آپ نے استعمال کرنی ہے۔ جیسا جیسا اس کو استعمال کرتے جائیں گے ویسا ہی آپ کو رزلٹ ملتا جائے گا۔ تو ویوز اس کے علاوہ جن کے خون میں زہریلے مادے پیدا ہو جاتے ہیں اور ساتھ موقع بنتے ہیں اور سیاہ کلر کے تل بنتے ہیں، تو ویوز آپ نے یہ آج کا نسخہ استعمال کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے استعمال کرنے سے آپ کے جو یہ مسائل ہیں یہ انشاءاللہ اس نسخے میں حل ہو جائیں گے۔ اور یہ نسخہ 5 اجزاء پر مشتمل ہے، اور جو نسخہ یہ ہم آج آپ کو بتا رہے ہیں، یہ آج ہم آپ کو دکھا بھی دیتے ہیں کہ اس کی جو نسخے میں کیا کیا اجزاء ہیں اور کیسے یہ دکھنے میں ملتے ہیں۔ تو پہلے اجزاء یہ ہے چریتا۔ یہ آپ نے چریتا لینا ہے نیپالی، اور یہ چریتا آپ نے لے کر اس میں تنکے وغیرہ ہوتے ہیں، مٹی وغیرہ ہوتی ہے، یہ آپ نے صفائی ستھرائی کر کے یہ جو چریتا ہے یہ آپ نے لینا ہے 200 گرام، اور اس میں تنکے وغیرہ نکال کر مٹی وغیرہ سے صاف کر کے یہ جو چریتا ہے یہ آپ نے لینا ہے 200 گرام۔ یہ ایک جوز ہوگا۔ اور دوسرا جوز ہے یہ ہے برم ڈنڈی۔ یہ برم ڈنڈی آپ نے لینی ہے 200 گرام، اور اس میں بھی تنکے بھی ہوتے ہیں، مٹی وغیرہ بھی ہوتی ہے، یہ آپ نے صاف ستھرائی کر کے 200 گرام لے لینی ہے، اور یہ ہے برم ڈنڈی۔ اور تیسرا جوز یہ ہے افتاتین۔ تو ویوز یہ ہے افتاتین لے لینی ہے آپ نے 300 گرام، اور یہ 300 گرام آپ نے لے کر اس میں بھی مٹی وغیرہ ہوتی ہے اور تنکے وغیرہ ہوتے ہیں، یہ آپ نے صفائی ستھرائی کر کے یہ آپ نے افتاتین 300 گرام لینی ہے۔ اور چوتھا جوز جو ہے وہ یہ ہے پنیر ڈوڈی۔ یہ آپ نے لینا ہے 200 گرام، اور اس میں بھی مٹی وغیرہ اور تنکے وغیرہ ہوتے ہیں، وہ بھی یہ صاف کر لینے ہیں، کیونکہ یہ جڑی بوٹیوں کا ایک مرکب ہے، اور جڑی بوٹیوں میں ایسے تنکے وغیرہ پیچھے سے ہی آتے ہیں، تو آپ نے یہ صفائی ستھرائی کر کے ان کو صاف کر لینا ہے، کیونکہ مٹی جو ہوتی ہے وہ نقصان دہ ہوتی ہے، تنکے بھی جو ہوتے ہیں ان کے فوائد نہیں ملتے۔ تو پانچواں جو ہے یہ ہے منڈی بوٹی۔ یہ منڈی بوٹی آپ نے لینی ہے 200 گرام، اور یہ بھی آپ منڈی بوٹی صاف ستھرائی کر کے یہ آپ نے 5 جوز جو ہیں یہ آپ نے لے لینے ہیں، اور وزن آپ کو میں نے بتا دیا ہے۔ اور یہ آپ کیپسول بھی اس کی تیار کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کا ارگ بھی کشید کر سکتے ہیں، یعنی کہ جو شوگر کے پیشنٹ ہیں وہ ارگ استعمال کریں گے، اور اس کا آپ شربت بھی تیار کر سکتے ہیں۔ تو یہ 5 اجزاء لے لیں، اس کا وزن آپ کم بھی کر سکتے ہیں، بڑھا بھی سکتے ہیں۔ تو اس ترتیب سے یہ آپ جو اجزاء لے کر آپ نے ان کو علیحدہ حمام دستے میں کوٹ لینا ہے۔ کوٹ لینے کے بعد اس کو آپ نے کپڑ چھان کر لینا ہے۔ کپڑے میں چھاننے کے بعد جو اجزاء ہیں یہ آپ نے لے کر جان کر لینے ہیں، اور اس کو آپ نے 00 کیپسول بھر لینے ہیں۔ یہ آپ کے کیپسول تیار ہو گئے۔ اور اگر آپ اس کا ارگ کشید کرنا چاہتے ہیں
تو آپ بازار سے مشین خرید کر آپ اس کا عرق بھی کشید کر سکتے ہیں۔ اور چلتے ہیں شربت کی جانب، یعنی کہ اس کا آپ شربت بنائیں گے، وہ شربت بنائیں گے تو وہ شربت کوڑا بنے گا، وہ آپ ایزی لے سکتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے۔ اگر کوڑا شربت نہیں پی سکتے تو پھر آپ اس کی کیپسول استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ویووز یہ آپ نے شربت اس ترتیب سے بنانا ہے، یعنی کہ اس میں آپ نے پانی 5 کلو ایڈ کرنا ہے اور 24 گھنٹے کے لیے اس کو رکھ دینا ہے۔ 24 گھنٹے گزرنے کے بعد آپ نے اس کو جوش دینا ہے، جوش اتنا دینا ہے کہ یہ پانی 2 کلو رہ جائے۔ 2 کلو پانی جب رہ جائے گا تو آپ نے اس کو ٹھنڈا کر کے چھان لینا ہے۔ چھان لینے کے بعد اس میں جو 2 کلو پانی ہوگا اس میں آپ نے 3 کلو چینی ایڈ کر کے اس کا شربت بنا کر قوام تیار کرنا ہے، اور شربت تیار ہو جائے گا تو صاف بوتلوں میں رکھ لیں۔ تو بھی وہ کیپسول آپ نے اس ترتیب سے استعمال کرنا ہے، 1 کیپسول صبح اور 1 کیپسول دوپہر کو اور 1 کیپسول رات کو آپ نے پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ اور اسی ترتیب سے یعنی کہ آپ عرق بناتے ہیں تو آدھا کپ صبح اور آدھا کپ رات کو استعمال کریں گے، اور جی آپ شربت بناتے ہیں تو وہ آپ 4 چمچ صبح اور 4 چمچ رات کو استعمال کریں گے۔ تو انشاءاللہ جو میں نے مسئلے بتائے ہیں انشاءاللہ آپ کو شفا ہوگی۔ یہ شربت اور عرق اور جو کیپسول ہیں بنائیں اور فائدہ اٹھائیں۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت طلب کرنا چاہتے ہیں۔ شکریہ، والسلام۔